آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت ہی نعمتوں اور راحتوں میں رہا کرتے تھے، ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرحجیل کی موت ہوئی، پھر اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اور بلقیس کے والدین جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلائل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے 9 سال یمن پر بہت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سباہیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک بہت بڑے بادشاہ کے جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جس کو تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند و پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا دربار لگایا تو جن و انس، جانور، پرندے سب کے سب حاضر ہو گئے، لیکن ان کا سب سے چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی کوئی خاص وجہ ظاہر نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ ہدہد سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے ہی احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے شہر میں پہنچ گیا جہاں میں نے لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھا۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جس کو وہ بلقیس کہتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے تخت پہ بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں بہت ہی قیمتی ہیرے اور جواہرات لگے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے، میرا یہ خط اسے جا کر دے دینا تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور وہاں بیٹھ کر دیکھنا کہ اس کے بعد اس کا کیا رد عمل ہے، اور پھر مجھے آ کر خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر خط روانہ کیا، جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے پہ سرخوشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ان کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت تقریباً 300 سردار بیٹھے تھے، اور جب یہ خط پڑھا تو بہت ہی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ تو ہماری سراسر توہین ہے، ہمیں اس کا سخت سے سخت جواب دینا چاہیے۔ پر ملکہ بہت ہی سمجھدار تھی، اس نے سرداروں کو سمجھایا کہ یہ خط پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، تو ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کیا تو وہ بادشاہ ہیں اور میں ان سے جنگ کروں گی، اور اگر انہوں نے میرا تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میں ان کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری بات سن رہا تھا، اور اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری بات بتائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستوں کی دونوں جانب عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ حضرا اور امارِ سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، اور دربار کو ہیرے جواہرات سے سجایا جائے۔ ادھر بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ تحفے بھیجے، جس میں سونے کی اینٹیں اور ہیرے جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ سارے تحفے لے کر
قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے یہ کہا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، لہٰذا تم اپنے طوائف کے ساتھ واپس چلے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کے آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ پھر اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہو کر اپنی اتحاد کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اپنے درباریوں سے یہ کہا، تم میں سے وہ کون ہے جو مطیع ہو کر ان کے آنے سے پہلے ان کا تخت مجھ تک لے آئے؟ پھر ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ تک لے کے آ سکتا ہوں، اور میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں، اور میں بہت ایمانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس بہت سی کتابوں کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کے پاس آنکھ جھپکتے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنی آنکھوں کے سامنے پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بول پڑے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ بے شک جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے لیے بہت مفید ہے، اور اگر کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو میرا اللہ پاک بہت ہی بے نیاز ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 40 ہاتھ، اور کہیں ہیرے جواہرات اور زمور چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ اور جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کا بھی تخت کیا اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو اسی طرح کا ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، ہم تو فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو، اور پانی میں کئی طرح کی مچھلیاں اور آبی جانور ہوں۔ اور اس خوبصورت عمارت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شاہی تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور شیشے کے نیچے پانی بڑی ہی رفتار سے بہہ رہا تھا، اور اس کے اوپر شیشہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ اس نے جب فرش کو دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک ہال ہے، اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک شیشے کا صرف فرش ہے۔ تو ملکہ شرمندہ ہو کر بول پڑی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے آپ کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا ہول سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے یہ اپنی غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ بعض مغرفین نے لکھا، اس واقعے کے بعد ملکہ صباح مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ اور بعض نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو واپس یمن بھیج دیا۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔